اب دیکھیے نا، تمام ادیان جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوئے، وہ نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے صرف اور صرف انسان اور انسانیت کی اصلاح کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف وقت میں، مختلف حالات میں، مختلف علاقوں میں آتے رہے۔ حابیل کابیل کا واقعہ گزرا، حضرت شیش علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، عرصہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، کم و بیش 900 سال، 950 سال، 925 سال اللہ کے دین کا پرچار کرتے رہے، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو در سے دین دیتے رہے۔ آخر کار طوفان نوح وقوع پذیر ہوا، لوگ مارے گئے، جو بچے وہاں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا۔ وقت کے گزرتے گزرتے جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سرزمین مکہ پر موجود تھے، اور جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب یعقوب سے یوسف، اور پھر ایک سلسلہ نبوت جاری رہا، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا جو لقب ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے کہ خاندان میں، کہ آل میں، کہ نسل میں 3 رسول بھی تشریف لائے، جناب داؤد، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال بعد، تقریباً 571 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جناب اسماعیل علیہ السلام کی آگے چلنے والی نسل جناب عبد المطلب علیہ السلام کے صاحبزادے جناب عبداللہ علیہ السلام کے گھر ہوا۔ آپ کے ظہور کے بے شمار واقعات ہیں کہ درخت جھک گئے، ستارے زمین پر آ گئے، ہوائیں چلنے لگیں، خوشبو پھیل گئی، فرشتے تشریف لائے۔ آپ کا بچپن اور آپ کا لڑکپن جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کے ساتھ گزرا۔ 40 سال تک اخلاقیات کا درس دیتے رہے، اخلاق پیش کرتے رہے، خرافات سے اور ان بری عادتوں سے دور رہے جو اس معاشرے کا فخریہ، غرور والا، گھمنڈ والا کام تھا۔ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے، چلاتے چلاتے اللہ کی مہربانی سے 40 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذی العشیرہ میں اپنے دودی بھائیوں کو، یعنی خاندان کے لوگوں کو، چچا تھے ان کی اولادیں تھیں، تایا تھے ان کی اولادیں تھیں، پھپھو تھی ان کی اولادیں تھیں، اور عزیز و قارب جو گھر کے بندے تھے، جو خاندان کے تھے، جو بنی ہاشم یا عبد المطلب کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، ان کو دعوت دی۔
دعوت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، بالآخر حضرت علی علیہ السلام کو اس بات پر آپ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو دین میں لے کر آ رہا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، میرے ساتھ چلے گا، اور جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ اب دین ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر کا۔ اس دین کی پاسداری بھی گھر کے لوگوں پر ذمہ داری کی طرح عائد ہوتی ہے۔ دعوت جب آگے بڑھی تو صحابہ اجمعین رضوان علیہم بھی تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو جو بے شمار غلطیوں اور گناہوں میں مبتلا تھے، خرافات میں مبتلا تھے، بری اور بدعتوں میں مبتلا تھے، ان کو دعوت اسلام دی تو بہت سے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دین اسلام آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، ان کی کاوش اور لوگوں میں آپ کا مقام اس دین کے پھیلنے کی وجہ بنا۔ دین پھیلتا گیا، اسلام کا نام ہو گیا، اسلام کا چرچا ہونے لگا، کافی ساری الجھنیں آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، جنگیں بھی ہوئیں، اہل قریش اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگ آپ کے دشمن بھی ہوئے، ان سے مقابلہ بھی ہوا، ان سے آپ نے دین کی فتح کا لوہا منوایا۔ اس گزرتے ہوئے وقت میں یہ دین جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے حوالے کیا تو اس دین میں کافی لوگ اپنی عزاداری قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس عزاداری کو دین پر سبقت نہ لے جانے دینے کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ خاندان رسول کے لوگوں نے آگے بڑھ کر دین پر سبقت لے جانے والوں کو روکنے کی کوشش کی، مختلف انداز میں روکنے کی کوشش کی۔ اس میں بہت سے لوگ سامنے آئے لیکن چھپ گئے۔ مگر 60 ہجری کے گزرتے ہی 61 ہجری کے اجراء پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسائے رسول کو بالآخر اپنا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف آنا پڑا۔ آپ کے آنے کا مقصد دو نہیں، ایک تھا، صرف اور صرف یہ بتانا کہ ہم وہ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسدار ہیں، وارث ہیں، اور کیوں نہ ہو کوئی بھی شخص جس نے حضور پاک کو دیکھا ہو، اس نے عبادات کی ہوں، اس نے جتنی مرضی ریاضات کی ہوں، جتنی مرضی حج کی ہوں، جتنا مرضی دان دیا ہو، جتنی مرضی سخاوت کی ہو، جتنی مرضی حکومت کی ہو، وہ اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث اس معاملات میں صاف حق بتاتی ہیں کہ آل رسول کا حق کیا ہے۔ تو پھر حق سنیے کہ اس حق کو بچانے کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر تشریف لے آتے ہیں۔
آمنے سامنے ہیں، اور بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا جناب امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے عزیز و قریب، ان کے اصحاب کو یزید کے حکم پر یزیدی فوج کی طرف سے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ آل رسول نے تو شہادت پا لی، لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ جو مرنے والے تھے، جو شہید ہونے والے تھے، جو قتل ہونے والے تھے، جن کا خون بہا ہے، جن کا خانوادہ لوٹا گیا ہے، جن کو ویرانیوں میں دھکیلا گیا، جن کو سفر کرایا گیا، جن کو شام تک پہنچایا گیا، جن کو قید خانوں میں رکھا گیا، صرف اور صرف یہ دین پر تھے، اور یہی دین تھے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم سے جدا سر مبارک نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ عشرہ محرم کا آغاز ہوا ہے۔ اس سال کی مبارکباد تو نہیں ہے، لیکن مبارکباد آپ کو اس بات کی ہے کہ 61 ہجری میں اسی سال کے انہی دنوں میں اسلام کی فتح ہوئی ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ، رنجیدگی کے ساتھ، روتے ہوئے دل کے ساتھ، آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے غم اور غصے کے ساتھ، محبت، مودت، پیار، انس اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت کے ساتھ اس ماہ محرم کا آغاز اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ، اور اس ماہ محرم میں امام حسین، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے بچے، ان کے اصحاب کے غم کو یاد ضرور کیجیے کہ امام حسین کا اور ان کا خون ہمارے اسلام کی بقا ہے۔ مکمل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے دور میں ہوا، تکمیل ہوتے 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 یہ جب حضور پاک دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس دین کی پاسداری، اس دین کی وراثت خاندان رسول پر عائد تھی۔ انہوں نے اس کو خوب بچایا، خوب اس کی بقا کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ سلام یا حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولنا بہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین رب العالمین۔